ملتا ابیکم ابراہیم، ہم اپنے بابا ابراہیم کی ملت ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ہمارے لیے اسوہ کامل بنایا، تو کیوں بنایا ہے؟ ذرا اس بات کا بھی جائزہ لے لیجئے۔ اس لیے کہ ابراہیم نے جتنی توحید کی خدمت کی ہے، جتنی توحید کے لیے محنت کی ہے، کائنات میں حضور کے علاوہ کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جوان رانا تھے، بت قدے میں داخل ہوئے، کلاڑے کے ساتھ بتوں کو توڑ ڈالا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ساروں کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ کَمَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، جس نے ہمارے الہوں کو توڑا ہے بہت بڑا ظالم ہے۔ بھول گئے کہ الہ وہ نہیں ہوتا جو ٹوٹ جائے، جو مٹ جائے وہ الہ ہو سکتا نہیں۔ الہ تو مٹانے والا ہوتا ہے، جو خود مٹ جائے وہ الہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک جوان رانا ابراہیم کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا، اس کو بلایا جائے۔ کانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ان کو توڑا ہے؟ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، وہ ان سے پوچھو کہ ان میں قوت گویائی موجود ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھو کس نے توڑا ہے۔ آپس میں کہنے لگے یار ابراہیم عجیب بات کرتا ہے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تجھے پتا ہے ہم نے خود ان کو بنایا ہے، جب ہم نے خود ان کو بنایا ہے تو یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا جب تم نے خود ان کو بنایا ہے اور یہ بات بھی نہیں کر سکتے تو تمہارے نفع و نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرات توجہ کیجئے، توحید کی ایک اور مثال پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا عالم کیا ہے؟ حرکت کرنے والا وجود، جب اس نے حرکت کرنا چھوڑ دیا، جب سننا چھوڑ دیا، جب پکڑنا چھوڑ دیا، جب چلنا چھوڑ دیا، وہی وجود جو کائنات میں پھرتا تھا آج اپنے آخری گھر میں جانے کے لیے میرے کاندھے کا محتاج ہے۔ وہی وجود جس کی صدر کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، آج اس کی صدر اس کے مومن بھائیوں کے سامنے کھل چکی ہے۔ اپنے آخری لباس کے لیے اپنے بھائیوں کی مدد کا محتاج ہے۔ اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہو، اس کے اوپر خود مٹی کو ڈالتے ہو، خود لکڑی کا تختہ لگاتے ہو، خود پتھر کی سل کو لگاتے ہو، خود سنگ مرمر کی سل کو لگاتے ہو، خود دیا سلائی کو سلگاتے ہو، اور اس کے بعد اسی کے آستانے پہ جھک جاتے ہو، اسی کے آستانے پہ جھک جاتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے توحید کے کلاڑے کو اٹھا لیا، کَأُفٍّ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ کے سوا کن کو پوچھتے ہو جو اپنے نفع و نقصان کے اوپر بھی قادر نہیں؟ کَحَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اس کو جلا دیا جائے، اس کے علاوہ ہمارے الہ نہیں بچ سکتے۔ اس گستاخ کو خاموش کروانا ضروری ہے، یہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے۔ کَحَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، چتا کو جلایا جائے، اس میں ابراہیم کو پھینک دیا جائے۔ چتا کو جلایا گیا، اچھی طرح بھڑکایا گیا، چتا کی آگ بھڑک رہی ہے۔ حضرت ابن تیمیہ کہتے ہیں مالک کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، کہا میرے ابراہیم سے جا کے پوچھو حل لک من حاجہ، ابراہیم تیری کوئی حاجت تو نہیں؟ جبریل امین آئے، کہا حل لک من حاجہ، ابراہیم آپ کی کوئی حاجت تو نہیں؟ کہا ما الیک حاجہ، جبریل میں نے اپنی حاجت کو کبھی کسی غیر کے سامنے دائر نہیں کیا، پلٹ جا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور جس کے لیے وہ کافی ہو جائے اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مالک نے کہا آج تو میرے حکم سے جلاتی تھی، لیکن آج تیرے پاس میرا ابراہیم آیا ہے، آج تیرے میں جلانے کا اثر میں نے رکھا تھا، لیکن آج تیرے پاس میرا مہمان آیا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جانا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگے۔
اس کے لیے مہکتے ہوئے گلابوں کا ایک گلستان بن جانا۔ وہ ابراہیم جس نے تحقیق کے ذریعے، جستجو کے ذریعے، دلائل کے ذریعے بغیر تعصب کے اللہ کی الوہیت کو منوا دیا، ستارے کی الوہیت کا انکار کیا، لا احب الافلین، جو ڈوب جائے مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، اور چاند کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کے کہا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اللہ یہ بھی ڈوب گیا اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو خدا نہ خواستہ میں راہ ہدایت سے بھٹک نہ جاؤں۔ جب سورج کو بھی ڈوبتا ہوا دیکھ لیا تو اعلان کر دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ سورج بھی ڈوبنے والا ہے، یہ چاند بھی ڈوبنے والا ہے، یہ ستارہ بھی ڈوبنے والا ہے، اللہ میں سب کا انکار کرنے والا ہوں، میری جبین نیاز جب بھی جھکا کرے گی تیرے ہی آستانے پہ جھکا کرے گی۔ حضرات گرامی قدر، وہ ابراہیم جو محبت کے ہر امتحان میں کامیاب ہوا، اللہ نے کہا ابراہیم تو نے کبھی وقت استبداد کو نہیں مانا، تو نے جھوٹے خداؤں کو نہیں مانا، تو نے بت گدے میں مجسمہ بن کر اپنی جھوٹی خدائی کی نمائش کرنے والے گونگے اور بہرے بتوں کو نہیں مانا، تو نے وقت کے جھوٹے خدا نمرود کو نہیں مانا۔ لیکن ابراہیم دیکھنا یہ ہے کہ تیرے جب پیار کی قربانی کا وقت آئے گا ایسے عالم میں تیرے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ بوڑھے تھے دعا مانگی ربی حبلی من الصالحین، اللہ ایک صالح بیٹا عطا فرما، کہا بشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے صالح بیٹا عطا فرما دیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا ابراہیم کو اس سے پیار آیا، اللہ نے کہا ابراہیم آج تیرے پیار کا امتحان ہے، جا اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کے آ جا۔ اللہ آزمائش تو بڑی ہے، اللہ بڑھاپے کے اندر دل کو سکون ملا تھا، اللہ تو پھر کہتا ہے اس کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا جائے۔ ہاجرہ کو لے کے نکلے وادی بے آب و گیا میں، ہاجرہ آخری سوال ابراہیم کیوں چھوڑا ہے؟ اتنا تو بتلا دو کہ اللہ کے حکم پہ چھوڑا ہے۔ کہا اللہ کے حکم پہ چھوڑا ہے۔ کہا اگر اس کے حکم پہ چھوڑا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ پھر اپنے بندے کے لیے کافی ہے، مجھے بھی تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ آزمائش کو اللہ نے چھاڑ دیا، آزمائش کا وقت گزروا دیا، ابراہیم کو ملاقات کی اجازت مل گئی، اپنے بیوی بچوں کے پاس آنے جانے کی، ان کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ وادی بے آب و گیا میں زمزم کے چشمے کو جاری فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکات کو جمع فرما دیا۔ ایک دن آئے، کیا دیکھا؟ ننھا اسماعیل دوڑ رہا تھا، اس کی ٹانگوں کو دیکھا، اس کی حرکت کرنے والے بازوؤں کو دیکھا، ابراہیم کے دل کو پیار آیا۔ جب بچہ دوڑتا بھاگتا ہے انسان کو اس پہ پیار آتا ہے، وہ جھولا جھولنے والے بچے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا پہلے پیدائش کے وقت آزمایا تھا، اب تجھے دوڑتا بھاگتا بچہ دیکھ کے آزماؤں گا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہا جا ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری کو چلا کے ثابت کر تیرے دل میں میرا کتنا پیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آئے، کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے مجھے پتا ہے تو میرے جگر کی ٹھنڈک ہے، تو میری آنکھوں کا نور ہے بیٹے، لیکن مجھے یہ بات بتلا اللہ نے مجھے تیرے گلے کے اوپر چھری چلانے کا حکم دیا ہے، فانظر ماذا تری، بیٹے آپ کیا کہتے ہو؟ قربانی کے جذبے کے دوران بیٹے کو بھی شامل فرما لیا۔ کہا بابا یا بطفل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا میں ابھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں، بابا میں نے بھی تو آپ ہی کی آغوش تربیت میں تربیت پائی ہے، بابا میں نے بھی تو آپ ہی سے درس توحید کو حاصل کیا ہے، بابا مجھے پتا ہے کہ اللہ کا حکم ٹالنے کے لیے نہیں ہوتا،